الصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ 2 نشستوں سے آپ کی خدمت میں وراثت سے متعلق شرعی احکامات اور تعلیمات آسان انداز میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کی نشست بھی اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے، تیسرا حصہ ہے کہ وراثت ایک انسان مرنے کے بعد جو جائیداد چھوڑتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے کفن دفن کے انتظامات کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت شرعی حدود کے مطابق 1/3 حصہ نافذ کرنے کے بعد جو مال بھی بچے گا وہ وارثوں کا حق ہوگا۔ وارثوں میں ماں باپ آتے ہیں، شوہر بیوی ہیں، اولاد ہے وغیرہ۔ اب وارثوں کے لیے بھی بغیر شرعی تقسیم کے ان کو استعمال کرنا یا چپکے سے نکال لینا یا کسی اور طریقے سے، کسی حربے سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی وراثت کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا بھی فرض ہے۔ وراثت کہتے ہیں اس مال کو جو انسان مرنے کے بعد موت پر چھوڑ جائے، لیکن اگر ایک انسان اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے وراثت نہیں کہتے۔ پہلا تو یہ بنیادی مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ اگر کسی نے کوئی مال اپنی زندگی میں کسی کو بھی دیا، اپنی اولاد کو، بیوی کو، ماں باپ کو، کسی منہ بولے بیٹے کو، ہمسائے کو، کسی غریب کو، وہ جتنا مال وہ اپنی ملکیت سے کسی کو زندگی میں دے رہا ہے تو وہ وراثت قطعاً نہیں، اس پر وراثت کا کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ اس کو عام طور پر ہبہ کہا جاتا ہے، تحفہ کہا جاتا ہے، گفٹ کہا جاتا ہے۔ بغیر معاوضے کے، بغیر کسی استحقاق کے، اپنی مرضی اور خوشی سے کوئی کسی کو دے رہا ہے تو اس کو گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، وہ وراثت نہیں ہے۔ اب آیا کہ کسی انسان کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں مثلاً یا اپنے وارثوں میں اپنا مال و جائیداد تقسیم کر دینا چاہیے یا نہیں، اور اگر تقسیم کرے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد کیا حکم لاگو ہوگا؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہبہ اور گفٹ کسے کہا جاتا ہے۔ حدیث نبوی شریف ہے کہ تہادوا تحابوا، کہ آپس میں تحفے کا لین دین کرتے رہا کرو، اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔
وَتَذْهَبَ الشَّحْنَاءُ، اور دلوں کی جو کدورت ہے وہ دور ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی، کوئی بھائی ناراض ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی مسلمان، تو اس کو ضرور تحفہ دے دینا چاہیے تاکہ اس کے دل سے جو ناراضگی کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں۔ تو تحفہ دینا سنت ہے اور تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحائف امت کو بانٹتے تھے، تحفے دیتے تھے، اور اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا تو آپ اس کو قبول بھی فرما لیتے، نہ صرف یہ کہ قبول فرماتے بلکہ جیسا تحفہ اس نے دیا ہوتا اس سے بہتر لوٹانے کی کوشش کرتے، یا کم از کم ویسا تحفہ دیتے۔ لیکن یہ تحفے کا لین دین تجارت نہیں ہونا چاہیے۔ تجارت اس معنی میں کہ کسی کو اس نیت سے تحفہ نہیں دینا چاہیے کہ تاکہ وہ بھی مجھے پلٹ کے اس سے بہتر تحفہ دے، یہ تجارت نہیں ہے۔ تحفے کی حیثیت دل میں اپنے اس مسلمان کو، اس بھائی کو، اس بہن کو، یا رشتہ دار کو، یا دوست یا عزیز کو، اس کو خوش کرنا مقصد ہو، اس سے پلٹ کر کچھ لینا مقصد نہ ہو۔ جیسا کہ عام طور پر شادی بیاہوں کے موقع پر بھی نیوتا کے نام سے رسم ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ کسی کی شادی پر گیا اور اس نے 500 روپے پکڑا دیا، آج لا کے لکھے گا کہ میں نے فلاں کے بیٹے کی شادی پر 500 دیا تھا، اب 10 سال بعد میرے بیٹے کی شادی پر یہ کتنے دیتا ہے؟ تو میں نے تو اس کو 500 روپے دیے تھے اور اس نے مجھے 400 روپے دیے، اور جھگڑا شروع، گلے شکوے۔ تو یہ تو تحفہ نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے۔ تو تجارت کرنی ہو تو اس کا اور طریقہ ہے، اس کے اور احکامات ہیں، اور تحفہ دینا ہے تو اس کے اور احکامات ہیں۔ تجارت کا مقصد ہے دنیا کے اندر نفع حاصل کرنا، اگرچہ اس میں ثواب کی نیت اور طریقہ بھی ہوتا ہے، لیکن تحفے کا مقصد کسی سے نفع بٹورنا نہیں، اس کے دل کو خوش کرنا ہے۔ تو تحفے کی نیت اور ہے، تحفے کا طریقہ اور ہے، اور تحفہ وصول کرنا بھی اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو جائز ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کو رشوت کے طور پر تحفہ دیتا ہے، اسے پتہ ہے، ایک سرکاری افسر ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ شخص جو مجھے دے رہا ہے یہ چائے پانی کے نام پر دے یا مٹھائی کے نام پر، یہ کوئی اور نام دے دے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ دوں گا تو میرے سے کام نکلوائے گا، جائز ناجائز سارے، تو یہ دیکھنے میں تحفہ ہے لیکن حقیقت میں رشوت ہے۔ تو رشوت کسی بھی نام پر دی جائے، رشوت حرام، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حکم لگے گا کہ رشوت کا لین دین حرام، رشوت لینے دینے والے دونوں جہنم۔ تو کوئی جج صاحب ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے اور جج کو پتہ ہے کہ یہ نیت اس کی کیا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ لینا جائز نہیں۔ کوئی مفتی ہے، اس نے فتویٰ دینا ہے اور کوئی اس کو دیتا ہے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کی نیت کیا ہے، کہ اپنے مرضی کے فتوے لینے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی یہ تحفہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ یا خدا نخواستہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو تحفہ دے رہا ہے یہ تحفہ مال حرام میں سے ہے، تب بھی تحفہ لینا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ سارے کام، یہ سب چیزیں رزق حلال میں سے ہو سکتی ہیں۔ حرام مال میں سے نہ صدقہ ہوتا ہے نہ تحفے کا لین دین ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو عمومی آداب ہے جو کہ تحفے کے لین دین کے حوالے سے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی اولاد میں یا اپنے وارثوں کے اندر اگر اس نے زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم وراثت کا نہیں ہے۔ ابھی عرض کیا کہ یہ تحفے کے حکم میں لاگو ہوگا، اس کو حق حاصل ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی صحت کے عالم میں وہ اپنی اولاد کو یا بیوی کو یا بچوں کو یا کسی عزیز کو کچھ دینا چاہے تو شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کسی کو کچھ دینے کا مقصد کسی کو محروم کرنا نہ ہو،
کسی کو کچھ دینے کا مقصد کسی اور وارث کو نقصان پہنچانا نہ ہو کہ جی میں اس بیٹے کو دے جاؤں تاکہ جو فلاں بیٹا ہے وہ محروم ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کو تحفے میں نیت عرض کی، نیت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دے دوں، میرے سامنے یہ اولاد میرے اس مال کو استعمال کرے، ان کا فائدہ ہو، پیسے کی ویلیو کل کو گر نہ جائے، یہ آج اس کو استعمال کر لے، میں ان کو کھاتا پیتا دیکھوں، مجھے خوشی ہو، میرے مرنے کے بعد یہ آپس میں جھگڑے نہ، ان میں اختلافات نہ ہوں، اور اچھے طریقے سے سارا جو معاملہ ہے مالی معاملہ یہ سمٹ جائے، نمٹ جائے، اور کسی کو کم کسی کو زیادہ دینا، کسی کو دینا کسی کو محروم کرنا یہ مقصد نہ ہو۔ یا فرض کریں وہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا کیا بنے گا، اس کے کیا احوال ہوں گے مجھے نہیں پتہ، اگر میں چلا گیا تو اپنی زندگی میں ہی بیوی کو کچھ مال و اسباب دیتا ہے تاکہ وہ میرے بعد پریشان نہ ہو، تو ٹھیک ہے، اس میں کسی کو محروم کرنے کی نیت نہیں۔ تو اس طرح اس نیت سے خیر سگالی بہتری کی نیت سے مثبت رائے سوچ کے ساتھ اولاد کو کسی وارث کو زندگی میں کچھ دے دیا جائے تو بالکل جائز ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب اولاد میں بالخصوص جیسے کہ عام طور پر ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں، اگر زندگی میں کچھ اولاد کو دیا جا رہا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ جی بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل، کہ جیسے وراثت میں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، تو زندگی میں بھی یہ سمجھا جائے تو یہ غلط ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو جائیداد ملتی ہے وہ وراثت ہے، جو زندگی میں تقسیم کر رہا ہے یہ ہبہ ہے، یہ تحفہ ہے، تو تحفے کے اندر برابری ہوگی، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، تو زندگی میں اگر تقسیم کیا جا رہا ہے تو زندگی میں اولاد میں تحفے میں برابری کرنی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر مشہور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو سے فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو یہ ایک تحفہ دیا ہے، ایک غلام ایک خادم تحفہ دیا ہے، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں اور آپ کی نگرانی میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اکل ولد کا نحلتا مثلا او کما قال، کیا تم نے اپنے سارے بیٹے کو ساری اولاد کو ایسا تحفہ دیا ہے، باقیوں کو بھی یہ دیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ لا نہیں یا رسول اللہ، سب کو میں نے یہ تحفہ نہیں، اسی بیٹے کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوتا، یعنی میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ تم ایک کو دے رہے ہو اور دوسروں کو محروم کر رہے ہو، یہ تقسیم درست نہیں ہے، کیونکہ یہ وراثت نہیں، یہ تحفہ ہے، اور تحفے میں اولاد میں برابری ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی اولاد کے درمیان تحفے تحائف میں برابری کیا کرو، اپنی اولاد میں تحفے تحائف کے درمیان برابری کیا کرو۔ اسی طرح اگر بیٹے کو دینا ہے تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں زیادہ دے کر ترجیح مت دیا کرو، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں اولاد میں تحفے تحائف میں برابری کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو کم کسی کو زیادہ دینا یہ ناانصافی ہے، اس ناانصافی کا جواب اس کو آخرت میں دینا پڑ سکتا ہے، چاہے اپنے مال سے دے رہا ہے۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی اولاد کو کم کسی کو زیادہ دینا جائز ہے، بعض صورتوں میں کوئی وجہ اس کی ہونی چاہیے، کوئی لاجک، کوئی ویلڈ ریزن۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو مالی طور پر ذرا کمزور ہے، غریب ہے، باقی ٹھیک ہیں، ایک کی مالی حالت کمزور ہے، تو اس بچے کو یا بچی کو جس کی مالی حالت باقیوں کے مقابلے میں ذرا کمزور ہے، مالی طور پر تنگ دستی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کچھ زیادہ دے دیا زندگی میں تو جائز ہے۔ زندگی کے بعد وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے میرے اس بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دینا، یہ وصیت غیر شرعی ہے،
کیونکہ وہ وراثت بن جائے گی، وراثت میں وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی، زندگی میں ٹھیک ہے۔ یا ایک بچے نے خدمت ماں باپ کی باقیوں سے کے مقابلے میں بہت زیادہ کی ہے، باقی اپنے اپنے گھروں میں یہ ماں کے پاس باپ کے پاس ہے اور ہر وقت خدمت میں 24 گھنٹے خدمت میں، اس کی بیوی اس کی بچے خدمت کر رہے ہیں مال سے جان سے، تو جس اولاد نے خدمت زیادہ کی ہو اس کو تحفے تحائف میں کچھ زیادہ اس بنا پہ دے دینا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک بیٹا ہے، اس نے باپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹایا ہے، ایک بیٹا اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنی ملازمت اپنا معاملات، اس بیٹے نے باپ کے ساتھ مخلصانہ کاروبار میں ہاتھ بٹایا، کئی سالوں تک یہ خدمت کرتا رہا اور کوئی معاوضے کے طور پر نہیں لیا، جو باپ نے دیا دے لیا، جو نہ دیا مانگا نہیں، اس نے کاروبار میں ہاتھ بٹایا، کاروبار کو بڑھانے میں ترقی کرنے میں کوششیں کی، تو اس بنا پر اس کو کچھ زیادہ دے دیا تو بھی جائز۔ ایک اور صورت جس میں اولاد میں سے کسی کو زیادہ دینا جائز ہے، مثال کے طور پر ایک بیٹا یا بیٹی یا اولاد میں سے کوئی جو زیادہ نیک ہے، زیادہ رحم دل ہے، اس کو اندازہ ہے کہ اس اولاد کو اگر میں کچھ زیادہ دے دوں گا تو یہ نیکی اور صدقے کے کاموں میں زیادہ خرچ کرے گا تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس کو بھی ثواب مل جائے، تو اس کو بھی اس بنا پر کچھ زیادہ دینا جائز ہے۔ ایک اور صورت، فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ اولاد میں سے اپنی اولاد میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو چکا ہے اس کی اپنی زندگی میں، اب اس فوت شدہ بیٹے یا بیٹی کی آگے اولاد ہے، اس کے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ہیں، اب یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وراثت میں اگر اپنی اولاد زندہ ہے تو اولاد کی اولاد وارث نہیں بنتی، اگر یہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہ جائیداد اس کی اولاد کو ملے گی، اس کی اولاد کی اولاد کو نہیں ملے گی، چاہے ان کے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، کیونکہ جو شخص کسی وارث کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ مثلا 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو چکا ہوا ہے، اس کے مرنے کے بعد باپ فوت ہوتا ہے، تو جو بچہ فوت ہو گیا اس کا وراثت میں حصہ نہیں، باقی وراثت باقی بیٹوں میں اور وارثوں میں تقسیم ہوگی، کیونکہ وراثت کا حقدار بننے کے لیے اس کا زندہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اس کو پتہ تھا کہ میرے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں جن کا والد یا والدہ فوت ہو چکی ہوئی ہے، اس کو میرے مرنے کے بعد شرعی طور پہ تو حصہ نہیں ملے گا، تو اس نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان بچوں کو کچھ دے دیا، دوسروں کے مقابلے میں کچھ زائد دے دیے یا چلیں برابر ہی کر دیا، اور اپنی زندگی میں ان پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو کچھ دے دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ اس طرح کوئی اضافی وجہ ہونی چاہیے کہ اولاد میں اگر کمی بیشی کرنی ہے تو پہلی شرط کہ کوئی وجہ ہو جس وجہ کی بنیاد پر کمی بیشی کا جواز بنتا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے جو بڑی اہم بھی ہے، حساس بھی ہے اور نازک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اولاد میں سے کسی کو کچھ زیادہ اور کسی کو کچھ کم فرض کرے کچھ فرق کے ساتھ دے رہے ہیں، تو ایک بڑی احتیاط کرنی چاہیے، وہ یہ کہ باقی اولاد کو اعتماد میں لینا چاہیے، باقی بچوں کو بھی بتا دینا چاہیے کہ دیکھو فلاں بھائی یا بہن کی یہ حالت ہے یا اس کی یہ وجہ ہے، تاکہ کسی اولاد کے دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہ جائے جو بعد میں ماں باپ سے دوری یا اولاد کی آپس میں نفرت یا اولاد کی اولاد کے آپس میں جھگڑوں کا باعث بن سکتی ہو۔ اس لیے کہ مال ہے نا، مال کی محبت ہر دل میں ہے، مال ہر شخص چاہتا ہے، تو یہ جو مال ہے یہ خونی رشتوں کا بھی خون کر سکتا ہے، خونی رشتوں کو ذبح کر سکتا ہے۔ چلے اپنی اولاد نہ صحیح، اپنی اولاد تو اس کی اولاد، لیکن جب اس کی آگے اولاد کی اولاد آئے گی تو وہاں وہ دلوں میں باتیں ہوں گی کہ فلاں چچا کو تو فلاں تایا کو تو ہمارے دادا نے زیادہ دے دیا تھا، اب ہو سکتا ہے اس نے کسی وجہ سے زیادہ دیا ہو زندگی، لیکن وہ پوتے پوتیوں
اور اگلی نسلوں پھر وہ ان کے دلوں میں دوریاں ہوں گی، اور وہ دوریاں آخرکار قطع رحمی اور جدائیوں کا اور جھگڑوں کا باعث بن جائیں گی۔ اب بعض مرتبہ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ بڑے ایسے غلطی کر جاتے ہیں کہ سزا چھوٹوں کو ملتی ہے، جیسے زندگی میں صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کی، کسی کو کچھ زیادہ، کسی کو کم، کسی کو بتا کے، کسی کو بغیر بتائے، کسی کو سب کے سامنے دے دیا، کسی کو خفیتاً دے دیا، کسی کو کچھ دیا اور نام کروا دیا، کسی کو کچھ دیا اور نام کروائے نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، خاموشی سے دے دیا۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے تقسیم کے اندر گڑبڑ پیدا ہوگی، اولاد کے دلوں میں، خاندان کے دلوں میں آپس میں بے چینیاں، بدشگونیاں، بدگمانیاں جنم لیں گی اور جو جھگڑوں کا باعث بنے گی۔ اس لیے صاف، واضح، ٹرانسپیرنٹ طریقہ کیا ہو کہ پہلے تو شرعی طریقہ معلوم کر کے پھر اپنی اولاد کو بٹھا کر ان سے اچھے طریقے سے ان کو اعتماد میں لے کر عین انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے، اگر کوئی زندگی میں کرنا چاہے۔ وگرنہ زندگی میں تقسیم کر دینا یہ ماں باپ کے یا وارث کے ذمے، اس مورث کے ذمے لازم نہیں ہے۔ ابھی تو ہم نے یہاں تک بات کی کہ اگر زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو کیا طریقہ ہو، لیکن اب ذرا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، اس مسئلے کی دوسری تصویر بھی ایک ہے، ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ دوسرا رخ بڑا بھیانک اور بڑا تکلیف دہ ہے، اور رخ یہ ہے، ایک رخ تو یہ تھا کہ خود انسان زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو کیا کرے، دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ زندگی میں نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں نے زندگی میں دے دیا تو پتہ نہیں میرا بعد میں کیا بنے، یہی اولاد اس کی آنکھیں پھر نہ جائیں، جیسے کہ حالات و واقعات دیکھنے سننے کو ملتے بھی ہیں۔ وہ زندگی میں تقسیم کرنا نہیں چاہتا، یا اس نے اپنے مال کا 20-30% تو دے دیا، باقی وہ مال تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں چاہے بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، مروں گا تو مل جائے گا ان کو، میری بیوی اور میں اب ضعیف ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی انبن ہو گئی، مزاج کے تیور بدل گئے تو ہم کیا کریں گے، اس لیے وہ تقسیم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پہلو ہے، یہ بھی ان کا شرعی حق ہے۔ جب تک کوئی شخص زندہ ہے، کوئی اس کو اس کا مال تقسیم کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اب بعض موقعوں پر اولاد بڑی بعض مرتبہ ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ ابا جان آپ ہمیں ہمارا حصہ ہی نہیں دیتے، آپ ہمیں ہمارا حصہ ہی نہیں دیتے۔ تو سوال ہے کون سا حصہ مانگ رہے ہو؟ وہ جی وراثت ہمیں آپ دیتے ہی نہیں، تو جواب یہ وراثت ہے ہی نہیں، وراثت تو باپ مرے گا پھر وراثت بنے گی، تم اس کو جیتے جی مارنا چاہتے ہو مطالبہ کر کے۔ اولاد کا کوئی حق نہیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں، کوئی شخص زندہ ہے، وہ اس سے وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وراثت ہے ہی نہیں۔ وراثت تو کہا ہی اسے جاتا ہے کہ ایک انسان مرے اور مرنے کے بعد جو مال چھوڑے وہ وراثت ہے۔ تو اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہیں تو ان کو 100% آزادی، نہ دینا چاہیں 100% ان کا حق۔ زندگی میں ماں باپ سے وراثت کا مطالبہ کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عام شخص سے اس کا مال مانگنا، وہ کیسے دے گا، کیوں مانگے گا، کس جواز کی بنیاد پر وہ کسی سے اس کا مال مانگے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ تو زندگی میں مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، ناراضگی نہیں کی جا سکتی، ان کو مکمل اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تقسیم اولاد کو دیں چاہے نہ دیں، مرنے کے بعد وہ ہوگا جو شریعت نے کہا۔ ہاں اگر ماں باپ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو ان کا اختیار ہے، لیکن جب وہ کریں تو ایسا شفاف طریقہ ہو، ایسا صاف ستھرا اور واضح طریقہ ہو کہ جس سے مسائل جنم نہ لیں، دلوں میں بدشگونیاں نہ، انصاف کے ساتھ اپنے دل کو نہ دیکھا جائے کہ ایک بچہ یا بچی سے زیادہ پیار ہے، اس بنا پر نہیں، شفاف انداز میں تقسیم کی جائے تو انشاءاللہ ماں باپ کو صدقے کا اور تحفے کا، اولاد پہ رحمت و شفقت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اولاد وہ مال لے کے اچھی طرح استعمال کرے، ان کو برکت ملے گی، سب جائز ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھا جائے، اگر زندگی میں کوئی تقسیم کرتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے، جو زیادہ اچھا طریقہ ہے جس میں فائدہ شرعی اور قانونی لحاظ سے حفاظت اور تحفظ ہے، وہ یہ
کہ جو کسی اولاد کو دیا، ایک تو سب کے سامنے ہر چیز واضح رکھی اور اس چیز کو لکھ بھی لیا، اس کو اپنے پاس تحریری طور پر لکھ لیا، اس پہ کوئی گواہ بنا لیے۔ اگر کوئی جائیداد تقسیم کرنی ہے تو جائیداد میں جب تک اس کو ملکیت اور قبضہ، اس کی پوزیشن نہیں دے دی جائے گی، وہ تحفہ کسی دوسرے کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ مجھے تو میرے والد نے زندگی میں دے دیا تھا، تو کیسے دے دیا تھا؟ بس انہوں نے ایک دفعہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ پلاٹ تمہارا ہے، یہ پلاٹ اس کا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ تحفہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، تحفے کا معاملہ، جب تک تحفے کے معاملے میں جو چیز تحفے میں دینی ہے وہ چیز دوسرے کی ملکیت اور اختیار میں مکمل طور پر نہ چلی جائے۔ ملکیت اختیار کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کے حوالے کر دی جائے۔ مثلا یہ گاڑی ہے، دیکھو بھی یہ چابی آج سے تمہیں دے دی، اب یہ گاڑی تمہاری ہو گئی۔ یہ گھر ہے، یہ دکان ہے، یہ جگہ ہے، اب یہ تمہارے سپرد کر دیا، تم اس کو بیچو، رینٹ پر دو، خالی چھوڑو، اب اس کا نفع نقصان تمہارے اختیار میں ہے، یہ ملکیت ہے۔ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اچھا جی یہ کیش بک تمہارے حوالے کر دی، تمہارے نام یہ ہو گئی، اب یہ تمہیں دے دیا۔ اب جب اس کو 100% اختیار ہر طرح کا اس شخص کو دے دیا تو اب یہ تحفہ مکمل ہوگا۔ صرف زبانی کہہ دینے سے وہ اس بندے کی ملکیت سے چیز نہیں نکلے گی، وہ اسی کی ملکیت، چاہے زبانی اس نے کہہ دیا، یہ نیت کی کہ میں فلاں کو یہ دے دوں گا، یا یہ میں نے فلاں کو دے دیا، خالی زبانی کہنے سے یہ تحفہ مکمل نہیں، یہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اگر یہ فوت ہو گیا تو وہ وراثت بنے گی، وہ تحفہ نہیں بنے گا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے زمین کو نام انتقال کروا دینا، رجسٹری کروا دینا، گاڑی کو منتقل کر دینا، یہ شرط نہیں ہے، کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے اور مسائل پیدا نہ ہوں، لیکن یہ شرط نہیں ہے جب تک اس کو مکمل اختیار کے ساتھ وہ چیز نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں اس اصول کو اگر سمجھیں گے تو بہت سارے مسائل، ان کے جوابات ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا، اپنی بیوی کے نام کروا دیا، کسی بچے کے نام کروا دیا، لیکن اس پلاٹ، اس گاڑی، اس جائیداد، اس جیولری کا سارا اختیار اپنے پاس رکھا، مرضی اسی کی ہوتی ہے، نفع نقصان تو وہی مالک ہے، تو محض کسی کے نام کوئی پراپرٹی کر دینے سے وہ مالک نہیں ہوگا۔ اگر یہ شخص فوت ہو گیا تو اس چیز میں بھی وراثت کا حکم لگ جائے گا، کیونکہ اس نے قبضہ نہیں دیا۔ دوسری صورت، یہ چیز اس کے اپنے ہی نام تھی، وہ گاڑی، وہ مکان، وہ چیز اس کے اپنے نام تھی کاغذوں میں، لیکن عملی طور پر اس نے وہ کسی کو دے دی اور اس کو اس کا اختیار بھی دے دیا۔ اب وہ اسی دوسرا ہی اس کے سیاہ سفید کا مالک ہے، اسی کو اختیار ہے، تو صرف اس کے نام رہ جانے سے یہ چیز وراثت نہیں ہوگی، وہ دوسرے کے نام منتقل ہو چکی ہوگی۔ تو بنیادی اصول جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسی اولاد کو یا کسی شخص کو بھی اگر کوئی چیز تحفہ دیتا ہے، یا فرض کیجئے دین کے نام پہ کوئی وقف کرتا ہے کہ جی یہ پلاٹ میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو خالی زبان سے کہنے سے وقف نہیں ہوگا، زبان سے کہہ دینے سے اس کو تحفے کی ملکیت نہیں ملے گی جب تک اس کو مکمل اختیار اس چیز کا ہولڈ یا پوزیشن اس کے حوالے نہیں کر دی جاتی، چاہے کاغذوں میں نام کسی کا بھی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو تحفے کے مکمل ہونے کے لیے ملکیت بھی شرط ہے اور قبضہ بھی شرط ہے، اور بہتر ہے کہ اس میں گواہ بنائے جائیں، لکھت پڑھت کی جائے، تاکہ اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں دین دنیا کا ہر معاملہ شریعت کے احکامات کے مطابق انجام دینے کی توفیق بخشیں۔